آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آئیے سب سے پہلے ان آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ان تین آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالی مومنوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ یاد رکھیں، سورہ بقرہ یہ مدنی سورت ہے، یعنی یہ سورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب پیارے آقا مدینہ المنورہ تشریف لا چکے تھے۔ یہ سورت حجم کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے یہ سورت قرآن عظیم کی بڑی سورتوں میں سب سے بڑی سورت سمجھی جاتی ہے۔ تقریباً 40 رکوع اس سورت مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ اب سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا، انشاءاللہ عز و جل اس کی معلومات اور تفصیل ہم کل بیان کریں گے۔ الف لام میم، اس سورت کا جو افتتاح، جو آغاز ہوتا ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن کا ماننا ہم پر لازم ہے۔ یہ ماننا کہ ان کا معنی اور مفہوم تو ہم نہیں جانتے، لیکن جو بھی اس کا معنی اور مفہوم بنتا ہے وہ حق پر ہے۔ حروف مقطعات بظاہر ایسے حروف ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی، کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ الف لام میم، اس کا کیا معنی ہے؟ عربی زبان میں اس کا کوئی معنی، کوئی مفہوم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی مفسرین اکرام نے اس کی بہت سی تفسیرات بیان فرمائی۔ ایک مفسر لکھتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، اور لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ لیکن شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی یہاں پر یہ سوال کھڑا کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں مفسرین سے کہ جنہوں نے الف سے مراد اللہ لیا، لام سے مراد جبریل لیا، میم سے مراد محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیے، تو اب وہ پوچھتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، سمجھ میں بات آتی ہے، میم سے مراد محمد ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا پہلا لفظ الف، محمد کا پہلا لفظ میم، لیکن لام سے مراد جبریل ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ جبریل کا جو پہلا لفظ ہے وہ جیم ہے، لام نہیں ہے، تو پھر اس سے جبریل کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ پھر آگے چل کے بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں اور بڑا عشق والا جواب دیتے ہیں، عاشق سن کر کے یقیناً اس کو مچل جائیں گے، بڑی محبت سے اپنی تصنیف میں بڑا عشقیانہ جواب دیتے ہیں، آقا کریم کے محبت سے سرشار جواب ہے۔ وہ کہنے لگتے ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ اہل عرب یعنی عرب علماء یا عرب کا دستور تھا کہ جب وہ شارٹ کٹ میں کوئی چیز ذکر کرتے تو جو آقا ہوتا اس کے نام کا پہلا والا لفظ لیتے، اور جو غلام ہوتا اس کے نام کا آخری والا حرف استعمال کرتے۔ یعنی جب شارٹ کٹ بیان کرنا ہوتا تو تفصیل نہ بیان کرنی ہوتی تو وہ آقاؤں کے نام کا پہلا لفظ استعمال کرتے اور غلاموں کے نام کا آخری لفظ استعمال کرتے۔ تو رب تبارک و تعالی نے لام سے جبریل اس لیے مراد لیا، جبریل کا جیم ذکر نہ کیا بلکہ جبریل کا لام ذکر کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ جبریل در مصطفیٰ کا نو
جبریل یہ آقا کریم کے ٹکڑوں پر پلنے والا نوکر ہے، جبریل یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں وجود پانے والا فرشتہ ہے۔ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جبریل یہ ٹیچر ہیں اور ماشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ شاگرد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب قرآن کھولتے ہیں تو قرآن کا الف لام میم بتاتا ہے کہ جبریل خادم مصطفیٰ ہے، غلام مصطفیٰ ہے، آقا کریم کی در سے، آقا کریم کے صدقے سے علم پانے والا ہے۔ جبریل آقا کریم کا استاذ نہیں بن سکتا۔ آگے چلتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک اور شبہ نہیں۔ آج کتنا ہی بڑا مفسر یا کتنا ہی بڑا کوہنا ماہر لکھنے والا ادیب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کے شروع میں یا آخر میں لکھ دیتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو آپ مجھے اطلاع فرما دیں تاکہ میں اگلے ایڈیشن میں ان غلطی کو دور کر دیا جائے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی وہ پیاری کتاب ہے کہ جس کو کھولتے ہیں تو دوسرے صفحے پر یہ بات نظر آتی ہے، اے پڑھنے والے سن، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک موجود نہیں۔ علامہ نبہانی نے تفسیر میں بیان فرماتے ہوئے لکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً ایک صفحہ، امام شافعی نے ایک کتاب تحریر فرمائی۔ جب وہ کتاب تحریر فرمائی تو اپنے ایک شاگرد کو پڑھنے کے لیے دی، وہ شاگرد پڑھتا اور امام شافعی سنتے۔ ایک دن ہوا، آپ نے کہا کہ اس کی جگہ یہ ٹھیک کر لیا جائے، اس کی جگہ یہ ٹھیک کر لیا جائے۔ اگلا دن پھر وہی کتاب پڑھوائی گئی تو امام شافعی نے پھر اس کے اندر تقریباً 15 جگہ اصلاحات فرمائی۔ پھر تیسرا دن آیا، وہی کتاب پڑھی گئی تو امام شافعی نے اس کے اندر خود کی لکھی ہوئی کتاب، پھر اس کے اندر تقریباً 30 جگہ امام شافعی نے اصلاحات خود فرمائے۔ 70 مرتبہ اس کتاب کو پڑھا گیا اور امام شافعی اس کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی کرتے رہتے۔ آخر میں امام شافعی نے اپنے شاگرد سے کہا تعہو، اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس بات کا حق کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو، یہ صرف اللہ عز و جل کی کتاب کو حاصل ہے، شافعی کی کتاب کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اس لیے کہا گیا یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن عظیم سے روشنی حاصل کرنی ہے، رہنمائی حاصل کرنی ہے تو ہدایت متقیوں کے لیے ہے۔ اب متقی کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ، اس کے تقریباً 33 جگہ قرآن عظیم میں تقوی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ مفسرین اکرام نے اس کی بہت تفصیل بیان فرمائی، میں صرف 3 قول ذکر کروں گا۔ پہلا قول، تقویٰ یہ نام ہے جب انسان کوئی نیکی کرے، اب نیکی کے بعد اسے تذبذب ہو جائے کہ خوف ہو جائے اللہ عز و جل کا کہ میری یہ نیکی مقبول ہے یا مقبول نہیں ہے۔ جس بندے کے اندر نیکی کرنے کے بعد یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا یہ نیکی کا کام اللہ کی بارگاہ مقبول ہوا یا اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، جس بندے کے اندر نیکی کرنے کے بعد یہ کیفیت پیدا ہو جائے، سمجھ لینا وہ متقی ہے۔ تقویٰ اسی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم عید کا دن ہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، سارا عالم خوشیوں میں مگن ہے، نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، لیکن وقت کا خلیفہ امیر المؤمنین اپنے گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر قید ہو کر آنسو بہاتا ہے۔ کسی نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، آج تو انعام کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج کے دن طرف تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں پر انعامات فرماتا ہے، یہ رونا کیسا؟ حضرت عمر فاروق اعظم متقی تھے،
ان کے اندر تقویٰ تھا. انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ میرے روزے، میری تراویح، میری نمازیں، میرے نوافل رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں یا پھر ان کو دھتکار دیا گیا ہے. میں اس خوف سے رو رہا ہوں، مجھے پتا نہیں کہ میرے نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے یا نہیں ہوئے. اس لیے کہا گیا تقویٰ نام ہے نیکی کرنے کے بعد تذبذب والی کیفیت کے پیدا ہو جانے کا. اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم یہ حکایت ہم سب کو بار بار درس دیتی ہے. اے لوگو، اے انسانوں جو گناہوں میں پھنسے رہتے ہو، گناہوں کے دلدل میں دھسے رہتے ہو، لیکن نماز پڑھ لیتے ہو تو بڑا تکبر آ جاتا ہے. تھوڑا نیکی کا کام کر لیا تو سمجھنے لگتے ہو کہ ہم بہت متقی ہو گئے. دیکھو عمر فاروق اعظم کو وقت کے خلیفہ ہیں، آقا کریم کے جانشین ہیں، وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آقا کریم نے فرما دیا تھا عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے، جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی. لیکن رب کے خوف کا عالم یہ ہے کہ عید کے دن بھی آنسو بہا رہے ہیں. یہ حکایت ہم سب کے ضمیر کو جوڑنے والی ہے. ہم سب کو پکار پکار کر کہتی ہے انسان اپنے اندر رب کا خوف پیدا کر. متقی اسے کہتے ہیں. اور ایک متقی کی تعریف کیا بیان کی جاتی ہے؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت کعب احبار، یہ وہ صحابی، یہ تابعی ہیں، آقا کریم کے زمانے میں تھے لیکن آقا کریم پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ آقا کریم کے دنیا سے ظاہری طور سے جانے کے بعد ایمان لے کر کے آئے. تو یہ تابعی ہوئے. تو اب صحابی کی تعریف کیا ہوئی؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آقا کریم کا دیدار کیا ہو، آقا کریم پر ایمان لایا ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں جس کا انتقال ہو جائے وہ صحابی ہوتا ہے. اس لیے کعب احبار پیارے آقا کے زمانے میں تھے لیکن صحابی نہ بنے، اس لیے کہ آقا کریم کے زمانے میں یہ ایمان لے کر ہی نہیں آئے تھے. آقا کریم کے زمانے کے بعد ایمان لے کر آئے، تابعی کہلائے. بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، توریت و زبور ان کو ازبر یاد تھی. جب یہ ایمان لے کر کے آ گئے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ان سے پوچھا اے کعب احبار، یہ بتائیں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کبھی ایسی جھاڑی دار جنگل سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں گزرا ہوں. کیسے گزرتے ہیں؟ جب جھاڑی دار جنگل ہوتا ہے تو اس طور پہ گزرتے ہیں کہ اپنے کپڑے کو بچا لے، کہیں کپڑا کسی کانٹے کے اندر نہ پھنس جائے. تو انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی گزرتے ہیں. جب کوئی جھاڑی آتی ہے تو گزرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کپڑے کو سمیٹ لیتے ہیں تاکہ کپڑا کسی جھاڑی میں پھنس نہ جائے. کہا تقویٰ یہی ہے کہ انسان زندگی اس طریقے سے بسر کرے کہ اس کے اندر گناہوں کا اس کے کپڑوں پر داغ نہ ہو، جس کے کپڑوں پر گناہوں کا داغ نہ ہو، جس کے کپڑے، جس کا لباس، جس کا وجود، جس کا شریر گناہوں کے دلدل سے پاک رہے، وہی متقی کہلاتا ہے. اور بھی بہت سی اس کی تعریفات اور توجیحات بیان کی گئی ہیں. تو جن کے اندر یہ چیز حاصل ہو جائے وہ متقی بن جاتے ہیں. اب متقی کی ایک صفت خود قرآن عظیم میں رب تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہوتے ہیں جو بن دیکھے ایمان لے کر کے آتے ہیں. جو بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں. حقیقت میں ایمان بن دیکھے ماننے کا. ہم نے اللہ عز و جل کو نہ دیکھا، ہم نے مصطفیٰ کریم کو نہ دیکھا، لیکن مانتے ہیں، یہی حقیقت ایمان ہے. جب فرعون ڈوبنے لگا، اس نے رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کو دیکھ لیا تو اس نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، لیکن اس کے ایمان کو ٹھکرا دیا گیا. اس لیے کہ حقیقت میں ایمان اس چیز کا نام ہے کہ مظہر الہی، قدرت الہی کا بن دیکھے ایمان لایا جائے، یہی کامل ایمان ہوتا ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مجذوب اور بہت بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ دریائے دجلہ کے کنارے پر بیٹھ کر ایک بار گھروندے بنا رہے. بچے ہوتے نا، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو جب ریت پڑی ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کچھ ڈھیر جمع کر کے گھروندے بناتے ہیں.
بہلول دانا ایسے ہی گھروندے دجلہ کے کنارے پر بیٹھ کر بنا رہے تھے، بناتے تھے، مسمار کر دیتے تھے۔ ادھر سے ہارون رشید کا گزر ہوا تو دیکھا کہ یہ مجذوب دریائے دجلہ کے کنارے پر بیٹھا ہے اور گھروندے بنا رہا ہے۔ پوچھا کیا کر رہا ہو بہلول؟ تو عرض کی کہ بادشاہ امیر المؤمنین میں یہاں پر جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ اب ہارون رشید نے بات سنی اور توجہ نہ دی، یہ مجذوب ہے، جنت کا محل کیسے دنیا میں بنا رہا ہے؟ آگے گزر گیا، پیچھے پیچھے اس کی اہلیہ، اس کی وائف، اس کی بیوی زبیدہ یہ آ رہی تھی۔ جب انہوں نے آ کر دیکھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک مست، ایک مجنون آدمی کچھ بنا رہا ہے تو پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ زبیدہ نے پوچھا کیا بیچتے بھی ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ تو اب کتنے میں بیچو گے؟ بہلول نے کہا 10 درہم میں۔ چنانچہ زبیدہ نے اس کو 10 درہم دے دیے۔ اب بہلول نے وہ 10 درہم لیے، اس کو نہر کے اندر پھینک دیا۔ اب زبیدہ چلی گئی، رات ہو جاتی ہے، رات کا سناٹا ہے، ہارون رشید سو جاتا ہے۔ یہ سو جاتے ہیں، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ قیامت کا میدان برپا ہے، سب لوگ بھاگے بھاگے اپنے اپنے ٹھکانوں میں جا رہے ہیں، جنت کے محلات ان کے سامنے دکھائے جاتے ہیں۔ ایک محل پر زبیدہ لکھا تھا جو ان کی بیوی کا نام تھا۔ اب یہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو باہر خادم اور بواب روک دیتے ہیں کہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ کہنے لگتے ہیں زبیدہ میری بیوی ہے، اس کا محل ہے، مجھے جانا چاہیے۔ تو کہا خادم نے بیوی دنیا میں تھی لیکن آخرت کے اور جنت کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ اتنا تھا، یہی بات چل رہی تھی کہ ہارون رشید کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو فوراً دوڑے پسینہ آ جاتا ہے، دوڑے زبیدہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہنے لگتے زبیدہ یہ بتا تو کون سا عمل کرتی ہے، تو کون سا ایسا نیک کام کرتی ہے کہ آج میں نے جنت میں تیرے نام کا محل تیار دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگتی ہے میں تو وہی جو آپ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، زکات دیتی ہوں، عام سے معاملات میں کرتی ہوں، کوئی خاص کام تو میں کرتی نہیں۔ تو پوچھا کہ زبیدہ پھر یہ انجام کیسا ہے، کہ تیرا جنت میں محل کیسے تیار ہم نے دیکھا؟ تو کہنے لگی ہاں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہی تھی تو ایک مست، ایک بزرگ، وہی بہلول کہ جس کو دنیا مست کہتی ہے، جس کو دنیا پاگل کہتی ہے، وہی بہلول دریائے دجلہ کے کنارے محل بنا رہا تھا۔ میں نے اس سے سودا کر لیا، ہو سکتا ہے کہ یہ محل وہی ہو جو بہلول نے مجھ کو دیا تھا۔ اب یہ بادشاہ گھبراتا ہوا پہنچتا ہے دریائے دجلہ کے کنارے پر کہ شاید کہیں دوبارہ سے بہلول مل جائے۔ اب دیکھا تو بہلول وہاں واقعی موجود تھے۔ کہنے لگے بہلول بابا کیا محل بنا کر بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ بولے کتنے قیمت لوگے؟ کہا آدھی حکومت۔ کہنے لگا ہارون رشید کہ ابھی تم نے کل میری بیوی کو 10 درہم میں بیچا، اب اس کی قیمت کیسے بڑھ گئی؟ کہا وہ بن دیکھے ایمان تھا، بن دیکھے ایمان کی قیمت ہوتی ہے، اب تو آیا ہے تو دیکھ کر کے آیا ہے نا، اور دیکھ کر کے آنے والے ایمان کی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ جب بہلول سے یہ بات سنی تو اب میرے ذہن میں یہی تفسیر آ گئی، الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ آقا کریم نے بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے جلووں کو دیکھا، جنہوں نے میرے ہاتھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے میری انگلیوں میں کلمہ پڑھتے ہوئے کنکروں کو دیکھا، جنہوں نے میرے پاس آ کر کے درختوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے میری انگلی کے اشارے پر سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، وہ ایمان لائے، سارے معجزات دیکھ کر کے مجھ پر ایمان لائے، ان لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اور کہا طوبی 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، 7 مرتبہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بعد کے زمانے میں آئیں گے، جو 1400 سال کے بعد آئیں گے، جنہوں نے سنا نہ، جنہوں نے دیکھا نہ ہوگا، صرف سنا ہوگا کہ مدینے کی گلیوں میں کوئی کالی کنڈل زلف والا مصطفیٰ تھا، مدینے کی گلیوں میں کوئی ایسا مصطفیٰ تھا کہ جس کی خوشبو سے سارا مدینہ منور تھا، بس سنا ہوگا اور مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ان لوگوں کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ وہ ایمان
زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے جو بن دیکھے ایمان لایا جائے۔ اس لیے کہا گیا متقی وہ لوگ ہوتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ مولا عز و جل سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم سب